السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بین العارف گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ پچھلی بلاگ میں میں نے چند واقعات آپ کو سنا تھے اور بتایا تھا کہ پاکستان غریب ملک نہیں بلکہ امیر ملک، لیکن ہمارے پاس مسلط اسٹیبلشمنٹ کے خطوط کی وجہ سے انتہائی غربت کا شکار، اس کی معیشت تباہ، سیاست برباد، حالت انتہائی خراب۔ اب ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا میرے ویلاگ کا ٹاپک ہے what to do to make Pakistan great, beautiful, peaceful, rich and prosperous country۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو ایک عظیم پرامن، خوشحال اور امیر ملک بنائیں۔ یقیناً یہ میرا بھی ایک دیرینہ خواب ہے اور آپ کا بھی ضرور ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، ہم یقیناً خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے ایسے ملک میں پیدا فرمایا جو اس نے اپنے مقدس و مبارک نام پر بنایا۔ یہ سعادت کسی بھی ملک کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری بڑی سعادت جو ہمارے ملک کو حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر میں بنایا۔ یاد رہے کہ لیلۃ القدر جو ایک سال میں ایک بار آتی ہے مگر وہ پورے سال پر فضیلت ہے۔ اسی طرح پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر وہ پوری دنیا کے تمام ممالک پر فضیلت رکھتا ہے، اور اگر اس پر میری جان بھی قربان ہو جائے تو میں اسے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ سعادتیں ہم کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے ازلی مالک جو خالق کل ہے، مالک کل ہے، قادر مطلق ہے، یہ عطا فرمائی۔ اس سعادت پر غرور کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ غرور اللہ جل شانہ کو پسند نہیں، بلکہ چاہیے یہ کہ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور شکر عاجزی پیدا کرتا ہے، غرور پیدا نہیں کرتا۔ اب میں شہباز شریف کی جو جملے بیگرز کانٹ بی چوزرز وہ سامنے رکھ کر ایک مختلف بات کرتا ہوں، عجیب سی بات کرتا ہوں۔ میں بھی اس قول کو انڈورس کرتا ہوں، حالانکہ پچھلے ویلاگ میں نے اسی قول کو اعلان غلامی کہا تھا، اس کی مذمت کی تھی، لیکن اس قول کو دوسری نسبت سے دیکھیے کیسے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہر مخلوق بھکاری ہے، ہر مخلوق بھکاری فقیر ہے۔ اللہ جل شانہ ضرور مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی عطا ہے، اسی کی دین ہے، اسی کی غلامی قبول کر کے ہم ہر روز صبح شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں راضی ہوں تجھ کو اپنا رب مانتے ہوئے، اسلام کو اپنا دین مانتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہوئے میں تجھ سے راضی ہوں۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس انس و جن راضی ہوا اپنے رب کی عطا پر، یہ جنت ہمیشہ کے لیے اس کا گھر ہے۔ ہم باقی غلام ہیں، بلکہ ابدی غلام ہیں، لیکن صرف اللہ کے، کسی اور کے نہیں، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں۔ میرے دوستو، مایوسی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ دنیاوی زندگی اصل نہیں، موت برحق ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور ہم اسی کی تیاری کے لیے یہاں پہ بھیجے ہیں۔ تو ہمیشہ کی مالک کی غلامی اختیار کر لو، ہمیشہ کی کہ عیش ہمارا گزار کر دو۔ جہاں یہ گوشت گزار کرنا ضروری ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں زندگی بخشی وہ ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی مقدس امانت ہے، اور خودکشی اس امانت میں خیانت ہے، اور یہ اللہ کی عطا پر راضی نہ ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ تو راضی برضا ہو کر زندگی گزارے اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت محبت و خیر مانگے، اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی مانگے اور اخروی اور ابدی زندگی کے لیے بھی مانگے۔
جتنا اس سے مانگیں گے وہ اتنی خوش ہوتا ہے اور یقیناً دیتا بھی ہے، اور ہمارے استحقاق سے ہمارے حق سے زیادہ دیتا ہے۔ ہمارے مالک نے حق فرمایا انما العسر یسر، یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر بدحالی کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پر بدترین بدحالی چھائی بھی ہے، اور یقیناً اس کے بعد اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق خوشحالی بہت ہی زیادہ آنے والی ہے، ایسی خوشحالی جس کا یہ قوم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، جیسے اللہ کی ذات عجیب ترین ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ اسی طرح یہ ملک پاکستان جو اللہ جل شانہ کے مقدس مبارک نام پر بنا ہے، یہ بھی عجیب ترین ملک ہے۔ تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے غلام بنو، جس چیز سے اللہ جل شانہ نے منع کیا ان کو چھوڑ دو، جن کو کرنے کا حکم دیا اخلاص کے ساتھ اس کو کرو۔ اللہ جل شانہ خیر کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ کیا ہوا؟ اور پھر اللہ جل شانہ آپ سے ساری انسانیت کی امامت کا کام لے گا۔ اسی امامت کے کام کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو اس انتہا درجے کی بدحالی میں اللہ جل شانہ نے آپ کو ڈالا ہے، تاکہ آپ اس انسانیت کی امامت کا کام جو بڑی عظیمت کا کام ہے آسانی سے کر سکیں۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے صرف آپ کے اپنے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانا چاہتا ہے، اور یہ کسی قوم کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس دنیا میں بھی اللہ جل شانہ آپ کو قدر و منزلت اور عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے سخت ترین حالات سے گزارا تھا، پھر دنیا بھر کی سلطنت عطا فرمائی، دنیا بھر کے خزانے جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں نے ہزاروں سالوں میں جمع کیے تھے، وہ 25-30 سالوں میں صحابہ کرام کی قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ اللہ جل شانہ ہی وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا قانون بھی وہی ہے، اور جو صحابہ کے ساتھ ہوا وہی مخلص محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حق والوں کا ساتھ دو، اور اللہ جل شانہ کے غیروں کے غلاموں کو چھوڑ دو۔ ان کا انجام عبرتناک ہے اور نزدیک ہے، ان کا ساتھ دو گے تو سوائے پچھتانے کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ میرے دوستوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور یقیناً ایمان اور اخلاص والے ہی عقل مند ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہی عقل مند ہیں، یہ میرے رب کے کلام سے آیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا سچا اور پکا غلام وفاداری بنائے رکھے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں برک ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے والا بنائے رکھے۔ آمین۔ السلام، آپ کا بھائی سید اللہ۔